अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ कैसे मांगना चाहिए, दुआ मांगने का क्या तरीक़ा है, और अगर हमारे दिल में बार बार किसी एक ही दुआ का ख़याल आता है या हमारी ज़बान पर एक ही दुआ बार बार आती है और हम बार बार एक ही दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। मांगना चाहिए या कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही, नसीब या मुक़द्दर से हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें अब हमें दस्तयाब नहीं है, तो क्या हमें इस तरह दुआ मांगना छोड़ देना चाहिए। आइए सारी चीज़ें तफसील से समझने की कोशिश करते हैं और कुछ अहादीस मुबारका मैं आपको सुनाऊंगा कि जिसमें आपको कामिल यकीन और एतमाद होगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से किस तरीक़े से मांगना चाहिए, और इस ताल्लुक़ से कुरान करीम के आयात और दुआ मांगने का तरीक़ा और इसकी कबूलियत की शराइत, ये सारी चीज़ें हमें आज की वीडियो में समझना है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 दुआएँ ऐसी हैं जो बिला शक कबूल होती है, यानी जो दुआएं कबूल होकर ही रहती है। कौन सी है वो 3 दुआएं? मज़लूम की दुआ, जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जो मज़लूम है उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। दूसरी, मुसाफिर की दुआ, जो शख्स सफ़र में है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। आज हम जब सफ़र करते हैं तो इधर उधर की वाहियात या बातों में अपना वक्त गुजार देते हैं, हम अपनी ख़ास और अहम दुआ अल्लाह से नहीं मांगते, जबकि मुसाफिर की दुआ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाता है, जो सफ़र में, हालत सफ़र में अल्लाह से दुआएँ मांगे। तीसरी चीज़ कि वालिदैन के अपने औलाद के लिए दुआ, यानी वालिदैन जब अपनी औलाद के हक़ में दुआएं करते हैं तो उनकी दुआएं ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता, ज़रूर कबूल फरमाता है। इसी तरीके से दूसरी हदीस मुबारका है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी मुस्लिम यानी कोई भी मुसलमान ऐसी दुआ मांगता है जिसमें गुनाह या क़ता रहमी ना हो, तो अल्लाह ताला उसे 3 चीज़ों में से एक अता करता है। यानी कोई भी दुआ मांगता है, एक तो गुनाह वाली बात ना हो, हराम चीज़ ना हो, ठीक है, या क़ता रहमी ना हो, यानी ऐसी दुआ कि हमारा उनसे ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये हो जाए नहीं, इस तरह से क़ता ताल्लुक़ वाली बात नहीं, क़ता रहमी वाली बात नहीं, रिश्तेदारों को तोड़ने वाली बात नहीं, बल्कि कैसी दुआ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मुस्लिम ऐसी दुआ मांगता है जिसमें गुनाह या क़ता रहमी ना हो, तो अल्लाह उसे 3 चीज़ों में से एक अता करता है। यानी पाक साफ अच्छी दुआ, बेहतर दुआ, अपने लिए, लोगों के लिए, उम्मत के फ़ायदे के लिए, बेहतर मकासद के लिए, अच्छे जायज़ कामों के लिए कोई ऐसी दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 चीज़ों में से जो है उसे 3 चीज़ों में से एक ज़रूर अता करता है। या तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या उसे आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है, या उसके बदले उससे कोई शर दूर कर दिया जाता है। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम ज़्यादा दुआ मांगेंगे? आपने फरमाया, अल्लाह की रहमत इससे भी ज़्यादा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत ज़्यादा है, बहुत वसी है। हमें कसरत से और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते रहना चाहिए। या तो वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, वो चीज़ अता कर दी जाती है, या आखिरत में उसका अजर हमारे लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाता है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हमें महफूज फरमा लेता है शर से और फितने से, किसी बुराई से, किसी आफत से, किसी मुसीबत से। तीसरी हदीस मुबारक सुनिएगा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती, और उम्र में नेकी के सिवा कोई चीज़ इजाफ़ा नहीं करती, और बंदा गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। यानी जो शख्स दुआएं करता है तो दुआ तकदीर को बदल देती है। इसी तरीक़े से दुआ और नेकी ये उम्र में इजाफ़ा कर देते हैं। और तीसरी चीज़ क्या फरमाई कि बंदा गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। इसलिए रिज़्क़ में बरकत के लिए क्या करना चाहिए कि रिज़्क़ में बरकत के लिए गुनाहों से दूरी, गुनाहों को छोड़ें। एक और हदीस मुबारक सुनिएगा, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर कोई मुस्लिम अल्लाह से दुआ मांगता है
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے یا اس کے بدلے اس سے اتنا ہی شر دور کر دیتا ہے. یعنی شر یعنی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آفت یا کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دینے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے یا اس کے بدلے اس سے اتنا ہی شر دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو. یعنی رشتہ داری اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو توڑنے والے الفاظ یا اس طرح کی دعائیں نہ ہو، بس صاف پاک صاف، اور اسی طریقے سے اپنے جائز مقاصد کے لیے، بہتر مقاصد کے لیے، پوری امت کے لیے، تمام کے لیے جو فائدہ، جو ہمارے لیے سب کے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے بہتر ہو، سب کے لیے بہتر ہو، اچھی دعا، جائز مقاصد کی دعائیں کی گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اب آئیے کچھ باتیں سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اور اسی طریقے سے ہمیں دعا کے کس آداب کا کس طرح خیال کرنا چاہیے، دعا کے آداب کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں دعا مانگنا چاہیے. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے. تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے. دعا بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے. قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے. اسی طریقے سے مصائب سے، مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے، مشکلات سے نجات اور بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی طریقے سے دعا مانگتے وقت ہمیں خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، یعنی اخلاص کے ساتھ کہ نیت ہماری خالص ہو. قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت خالص نیت سے کرے. تو دعا ایک عبادت ہی ہے. اسی طریقے سے ہمیں وہ دعائیں بھی مانگنا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں مسنون دعائیں ہیں، جو قرآن کریم کے اندر ہے، جیسا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعائیں ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب بھی ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کر کے بیٹھے، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ دعا مانگے. یعنی بار بار اللہ سے مانگتے رہنا، بار بار اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے رہنا، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے عاجزی اور یقین کے ساتھ اپنی دعائیں مانگنا. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل پاک صاف ہو کر کے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنی دعاؤں پر اصرار کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چیز مانگی ہے اللہ سے اور ہمیں نہیں مل رہی ہے اور ہم بار بار مانگتے جا رہے ہیں، اب ہمیں نہیں مل رہی تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. جو بار بار مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی رہتا ہے. اور جو مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دعا مانگنے کے بعد ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے مانگا لیکن مجھے وہ چیز اور وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی. ایسا ہمیں کبھی بھی ہرگز اپنے دل میں خیال پیدا نہیں کرنا چاہیے. تو دعا کی قبولیت کی ہے. اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کمائی حلال ہو. حلال کمائی کے ذریعے سے ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہو. جو شخص حرام کمائی کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے ایک شخص جو لمبے سفر پر ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، گردآلود ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کہے کہ اے رب یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور حرام سے پرورش پائی، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی جس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کا پہننا، اس کا سب کچھ حرام، تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو میرا عزیزو کمائی حلال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نیک اعمال جیسے صدقہ کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک
اہم اور نیک اعمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر کے آتی ہے اور ہماری دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ رہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعائیں مانگے تو صبر کرے، استقامت کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہے، بار بار اللہ سے مانگتے رہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوسی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی، یعنی جلد بازی ہمیں اپنی دعا کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کچھ آداب، کچھ باتیں جو ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور باوضو ہو کر کے اللہ کے سامنے بیٹھے قبلے کی طرف اپنا رخ کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر آخر میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات پوری امت کے لیے، اپنے لیے، تمام کے لیے دعائیں کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا، اور اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔